قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سی فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزت اہلها اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے۔ جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے۔ تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہوں، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، ایک زمین و آسمان کا فرق واضح ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے۔ الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بہسوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها ذلہ، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے حصے سے داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ اب آگے چلیے، سورہ قصص کے آخری یہ 2 رکوع ہیں جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے، قارون، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے، جس کو کہ کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلها اذلہ، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں، نوازا جاتا ہے، ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں، آنریری مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا، اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون۔ اچھا، اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے۔ اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکیدار یہی ہوتے تھے، انہی کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا اسرائیلی، اور نہ صرف اسرائیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی، فرسٹ کزن، لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کی رسائی تھی، وہاں اس کی پذیرائی تھی اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی، اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں، تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی، اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے۔